ہم انبیاء سے جڑی ہوئی ان سے منسوب ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کا لازم جز اور حصہ ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کا احترام ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اسی وجہ سے ہمیں شام اور فلسطین کی جگہوں سے بھی محبت ہے اور بے پناہ ہمیں پیار ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات وہاں تشریف لائے ہیں، وہاں سے گزر کر گئے ہیں، کسی کی وہاں وفات ہوئی، وصال ہوا تو وہ وہاں مدفون بھی ہیں، بہت سے انبیاء وہاں تشریف لائے۔ ہمیں مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے، ہم اس کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں، اور ہمیں اس سے اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ پیغمبروں کی تعمیر کردہ ایک مسجد ہے۔ ہمیں اس جگہ سے اس وجہ سے محبت ہے کہ معراج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لیا گیا، براق پر سوار کرا کے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء اور پیغمبروں کو وہاں جمع فرما دیا تھا، اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی تھی۔ ہمیں اس جگہ سے اس وجہ سے محبت ہے کہ آپ کا آسمانوں کا سفر بیت المقدس سے شروع ہوا تھا اور واپس آپ وہی تشریف لائے تھے، اور ہمیں اس وجہ سے اس لیے محبت ہے کہ آسمانی اس سفر میں ہر آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض انبیاء سے ملاقاتیں بھی کرائی گئی تھی، اور ہمیں اس معراج کے سفر سے اور ہمیں ان جگہوں سے اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ وہ سفر تھا، ایسا عظیم سفر تھا کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور وہ نماز کہ جس نماز میں میری بھی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور جس نماز میں آپ کی بھی کامیابی، ہماری نسلوں کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہم ان جگہوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جس طرح ہم مدینہ منورہ کے حوالے سے حساسیت کا اظہار کرتے ہیں، اسی وجہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہ فلسطین، وہ شام، ہم ان جگہوں کے حوالے سے بھی بڑے حساس ہیں۔ اب جتنے منہ اتنی زبانیں اور اتنی ساری باتیں ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ وہاں اسرائیل کا قیام ہے، اور دوسری طرف فلسطین میں حماس اور مسلمان وہاں کے مقیم ہیں، اور غضب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ اسرائیل کی جگہ ہے اور ان کا ملک ہے، ان کا مسکن ہے، ان کا مقام ہے، لہٰذا انہیں وہ چیز دے دی جائے اور ان کو تسلیم کر لیا جائے، انہیں قبول کر لیا جائے۔ پھر جب سیاسی اور حکومتی سطح پر ان کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے باتیں بازگشت کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہی نوجوانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس طرح ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ سے بالکل نابلد، بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی فرصت ملے تو قرآن کریم اٹھائیں اور بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو فلسطین کا پورا قضیہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے یا یہودیوں کی ہے، یہ جگہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے یا پھر یہودیوں کو ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا،
کہ وہ جگہ ایسی ہے، فلسطین، شام، اس کا آس پاس کا علاقہ، وہ ساری جگہ، فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے جس پر مستقل ہماری نوازشات ہیں، ہماری برکتیں۔ اور یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام مجید میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 5 سے 6 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اب وہ مبارک جگہ کیسے ہے؟ وہ مبارک جگہ روحانی طور پہ بھی ہے اور وہ مبارک جگہ ظاہری طور پہ بھی ہے۔ وہاں کی زمین میں بڑی صلاحیتیں پروردگار نے رکھی ہیں، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا دیدار نصیب کیا ہے، اس شہر پر کئی لوگوں کا آنا جانا اس شہر کو نصیب ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا ہے، ان میں ہم نے کئی لوگوں کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ٹھیک طریقے سے چلو، اگر انبیاء کے مخالفت پر اتر آؤ گے تو پھر تمہارے اوپر ہم کسی نہ کسی کو مسلط کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم نے بخت نصر اور اس کے فوج کو وہاں کی جگہوں کے اوپر، فلسطین کے اوپر مسلط کر دیا تھا، اور وہ لوگ جا کر وہاں پر قابض ہو گئے کہ پھر وہاں سے نکلنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری دفعہ کا عذاب فرمائے کہ انہیں اس وقت ملا تھا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کی، تو ہم نے اس کے بعد ان کے اوپر ایران کو، روم اور فارس کی طاقتوں کو مسلط کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی اگر تمہارے اندر سمجھ ہے، عقل ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمہارے اوپر بہت مہربانی فرمائیں، ہم تمہارے اوپر کی ساری آزمائشوں کو ختم کر دیں، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ اپنی حرکتوں پر اتر آؤ گے تو پھر سزا اور عذاب والا وہ سلسلہ تیسری مرتبہ بھی آئے گا، اور وہ آ چکا ہے، اور وہ آ چکا ہے۔ یہ جگہ نسلوں سے مسلمانوں کے پاس ہے، یہ جگہ نسلوں سے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ 2-3 باتوں کا اہتمام فرمائیں۔ ایک اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ وہاں جو لوگ مسلمان موجود ہیں ان سے محبت کرنے والے ہم بنیں، ان کے اوپر کوئی تکلیف ہو تو ہمارے دل یہاں دھڑکنے چاہیے، ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئے تو ہم اپنے آپ کو آزمائش میں محسوس کریں، ان کے درد کو ہم دلی اور قلبی اعتبار سے ہم محسوس کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے، ان کے اوپر یہود کی مشقوں کو اور یہود و نصارہ کے تسلط کو اللہ تعالیٰ کمزور بنا دے اور مسلمانوں کو وہاں غلبہ نصیب فرمائے۔ دوسری ایک چیز بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم گھروں میں بچوں کو بعض اوقات ہدایات دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دینی مذہب سے جڑی ہوئی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہم صحابہ اور صحابیات کے قصے، ان کے واقعات سناتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بات بھی بتانے کا اہتمام فرمائیں کہ وہ جو فلسطین ہے یہ ہم مسلمانوں کی جگہ ہے، یہود کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ یہود کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہوں گے اب اس بات سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے اس طرح بچوں کو بتانے سے وہ جگہ آزاد ہو جاتی ہے دشمن کے قبضے سے یا آزاد نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ حضرات یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ اپنے قرضے کے حوالے سے جب تک ہم دعویٰ کرتے رہیں گے اپنے قرضے کے حوالے سے جب تک ہم دعویٰ کرتے رہیں گے تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فلاں آدمی اس شخص کا اتنے روپے کا، اتنے لاکھوں کا مقروض ہے، لیکن جب میں اور آپ اس کا دعویٰ چھوڑ دیں گے
تو کچھ عرصے کے بعد کبھی ایک کے ذہن سے نکلے گا، دوسرے کے ذہن سے نکلے گا، اور سالوں بعد جب آپ اس کا تذکرہ چھیڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ فلاں فلاں کو پتہ تھا لیکن وہ تو فوت ہو گئے۔ اب پھر اس کے بچوں سے پوچھیں گے، وہ آپ سے پھر کہے گا کہ جی ہاں ابا جان نے کبھی کسی موقع پر ایک بات کچھ اس طرح کہی تو تھی، اب وہ بات کیا تھی وہ ہمیں نہیں یاد، لیکن کچھ کہا تھا۔ تو اس لیے یہ ہمارے دینی اقدار کا مقام دے کر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، وہ درجہ اس چیز کو دینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ اسرائیل کی ہے یا وہاں پھر موجود مسلمانوں کی ہے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ جگہ صرف وہاں کے مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ میری بھی ہے، وہ آپ کی بھی ہے، وہ ہمارے بعد آنے والے ہمارے بچوں ہماری نسلوں کی بھی ہے۔ اس کے اوپر ہم تمام کے تمام مسلمانوں کا دعویٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف رخ کر کے کئی نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے اس کی طرف رخ کر کے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ کیا اس جگہ کو اتنی آسانی سے فراموش کر دیا جائے؟ کیا اس جگہ کو اتنی آسانی کے ساتھ بھلا دیا جائے؟ ہم اپنے مسلمانوں کو، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا بھی چھوڑ دیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اندر سے اس زیادتی کا خاتمہ فرمائے، اور دنیا کی جتنی مسلم قوتیں اور طاقتیں ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عوامی سطح پر بھی ایک فرمائے، اور ہمیں سیاسی سطح پر یعنی ہماری حکومتوں کی سطح پر بھی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔